الحمد لله وحده. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ اور منٹ یہ بہت قیمتی ہے. ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ دیکھنے میں بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں اس کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت اور قیمت رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نیکی کے راستے پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا اور قریب ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا نازیبا جملہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور بجائے جنت میں داخل ہونے کے وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوزخیوں کے راستے پر چلتا رہتا ہے اور قریب ہے کہ وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں اس کی زبان سے کوئی ایسا اچھا جملہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے بجائے جہنم میں داخل کرنے کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. تو ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ ایک جملہ جو بڑی مشکل سے 1-2 سیکنڈ پر مشتمل ہوتا ہے یہ بھی انسان کو ہمیشہ کی جنت دلا سکتا ہے اور جہنم کے انگاروں کے حوالے بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت جس نیکی کا دل میں داعیہ اور جذبہ پیدا ہو آدمی کو وہ نیکی فوراً کر لینی چاہیے. اور اللہ نے نیکی کے اتنے راستے بنائے ہیں کہ جس وقت جس راستے پر آدمی چل سکتا ہو، جو نیکی کر سکتا ہو اس وقت وہ نیکی انجام دے لے، اس کو معمولی نہ سمجھے. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر آدمی کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور
اپنی نعمت جسم کی شکل میں عطا فرمائی، اس میں اللہ نے مختلف جوڑ رکھے۔ اب آدمی اپنے ان جوڑوں ہی کے ذریعے مختلف کام انجام دیتا ہے، لہٰذا یہ جوڑ جو کل پرزوں کا کام دیتے ہیں اگر نہ ہوتے تو آدمی ایک پتھر کی طرح اپنی جگہ پر پڑا رہتا تھا۔ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سلامت ہیں، تبھی پاؤں کی وجہ سے انسان چلتا ہے، ہاتھ سے مختلف کام انجام دیتا ہے۔ آدمی ہر وقت جو حرکت میں لگا ہوا ہے اور کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، یہ سب ان جوڑوں ہی کا طفیل اور صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساخت اس انداز سے تیار فرمائی ہے کہ اس میں کئی جوڑ ہیں۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو آدمی کے لیے زندگی کے بہت سارے کاموں کو انجام دینا انتہائی دشوار ہوتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور ہر جوڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب وہ صحیح سلامت ہیں تو ان کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ ہمارے جسم کے اندر تو 360 جوڑ ہیں اور روزانہ 360 صدقے کرنا تو بہت مشکل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو بھلی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، کہ یہ جو 360 صدقات ہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لے، چاشت کی نماز پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی 360 جو صدقات واجب ہوئے ہیں ان سب کا اللہ کے پاس حق ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نماز میں اس کے 360 جو جوڑ ہیں وہ سب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، تو گویا 360 صدقات ادا ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی اعمال امتی، کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حسنها و سیئها، جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی پیش کیے گئے اور جو برے اعمال ہیں وہ بھی پیش کیے گئے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یمات عن الطریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو اچھے اعمال پیش کیے گئے تو اس میں وہ عمل بھی ہے کہ آدمی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، اعمالها الاذى یمات عن الطریق، کہ محاسن اعمال میں وہ تکلیف دینے والی چیز جو راستے سے ہٹائی گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے نیک اعمال میں اس کو بھی پایا۔ اب ظاہر ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، کہیں پتھر پڑا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، آپ نے پتھر ہٹا دیا، کہیں کانٹا پڑا ہوا تھا، ہم نے اسے اٹھا کر بازو ڈال دیا کہ کسی راہگیر کو وہ چبھ نہ جائے اور اسے تکلیف نہ ہو۔ راستے پر کوئی اور چیز تھی جو انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتی تھی،
ہم نے اس سے راستے کو صاف کر دیا۔ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے جو نیک اعمال ہیں میں نے اس میں اس کو بھی پایا۔ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے برے اعمال میں اس بلغم کو دیکھا جو مسجد کے اندر پھینکا جاتا ہے اور دفن نہیں کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجد کے اندر پختہ فرش نہیں ہوتا تھا، قالین اور چٹائیاں بچھی ہوئی نہیں ہوتی تھیں، کنکر یا ریت بچھا ہوا ہوتا تھا۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو تھوکنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہاں تھوکنے کی اجازت تھی۔ البتہ حکم یہ تھا کہ تھوکنے کے بعد جو ریت ہے یا مٹی ہے اس کو اٹھا کر اس تھوک کو چھپا دے تاکہ کسی کو اس سے تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے جو برے اعمال دیکھے ہیں تو اس میں نے وہ بلغم بھی دیکھا ہے جو مسجد میں پھینک دیا گیا ہو، تھوک دیا گیا ہو اور پھر اس کو مٹی کے اندر چھپا نہ دیا گیا ہو۔ وعنہ ان اناسا قالوا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بعض جو غریب صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں وہ سارا اجر اڑا لے گئے، یعنی ساری نیکیاں تو وہی لوگ کما لیتے ہیں، اور یصلون کما نصلی، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور ان کے پاس جو زائد مال ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس زائد مال نہیں کہ ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ایک ایسا راستہ موجود ہے کہ اس کے ذریعے تم صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر اللہ اکبر کہنا یہ نیکی ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ، کہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقۃ، قالوا یا رسول اللہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی خواہش کو پورا کرے اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، کہ اگر وہ اپنی اس خواہش کو حرام جگہ پر پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا تھا؟ تو فَكَذَلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب وہ حرام سے بچ کر حلال طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وعنہ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ شیطان ہمیں جو وسوسے ڈالتا ہے اور نیکی کے راستوں سے ہٹا دیتا ہے تو اس کا ایک حربہ اور اس کا ایک گویا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی نیکی کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ گویا سکھاتا ہے اور دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم سے تو بہت ساری غلطیاں ہوئیں، اس چھوٹی سی نیکی سے کیا فائدہ ہوگا، اور اس نیکی سے بھی ہمیں ہٹا دیتا ہے، مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل رہے ہو تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تھوڑا سا مسکرا کر کسی سے ملاقات کرنے سے اس کا جو جی خوش ہو جائے گا، اس کو جو ایک فرحت اور مسرت حاصل ہوگی، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر و ثواب سے نواز دیں گے۔ یہ بھی نیکی کا ایک کام ہے، یہ بھی ایک نیکی کا راستہ ہے جس کے ذریعے آدمی نیکیوں کو اپنے نام اعمال میں درج کرا سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم اور واجب ہے۔ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور نیکی، صدقہ کو یہ جو صدقہ کہا جاتا ہے، صدقہ صدق سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سچائی کے۔ تو یہ جو ہم صدقہ پیسے خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک احادیث میں امر بالمعروف کو بھی صدقہ فرمایا اور نہی عن المنکر کو بھی صدقہ فرمایا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کو بھی صدقہ شمار کیا۔ تو ان کو صدقہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو یہ اصل میں حقیقت میں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ایمان میں سچا ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے یہ اس کے ایمان کے سچ ہونے کو بتلا رہا ہے۔ ایسے ہی ہم جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ہمارا یہ خرچ کرنا یہ بھی اس کو ظاہر کرتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آدمی اپنے ایمان میں سچا نہ ہو تو پھر وہ پیسے کسی غریب کو اپنی محنت کی کمائی کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اس کو دینے سے جواب میں اسے کچھ بظاہر تو مل نہیں رہا ہے۔ ہاں، ایک یقین ہے جس کو ایمان کہتے ہیں کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا، اللہ اس کے بدلے قیامت میں مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، نیکیاں عطا کریں گے، جنت کی نعمتیں عطا کریں گے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ صدقہ و خیرات کرنا یہ آدمی کے ایمان کے سچ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمی جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں ان کے درمیان انصاف کر دینا اور انصاف کے ذریعے فیصلہ کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔
اور وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ۔ ایک آدمی وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتا ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اور ہم نے اس کی مدد کی سواری پر سوار ہونے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو ہم نے کوئی چیز اٹھا کر دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کا راستہ ایک نہیں ہے، نیکی کے راستے بے شمار ہیں، آدمی ہر راستے سے نیکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء عظام کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ جتنا انسان کی سانسیں ہیں ان کی جو تعداد ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کی جو سانس کی تعداد ہے وہی بے شمار ہے، اور سارے انسانوں کی سانس کی جو تعداد ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی سانس کی تعداد ہے انسانوں کے سانسوں کی، ایسے ہی نیکیوں کے اتنے ہی راستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہو اس راستے کو اختیار کرو، یہ نیکی کا راستہ ہے جو تمہیں اللہ کا قرب دلا دے گا، جو تمہارے گناہوں کو بخشوا دے گا، جو تمہیں جنت کی جو تمہاری اصل منزل ہے تمہیں جنت تک پہنچا دے گا، اور اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، کہ اچھا بول دینا، کوئی اچھا جملہ اپنی زبان سے نکال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور آدمی نماز کے لیے جو ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں۔ جس نے اللہ اکبر کہا فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اور سبحان اللہ کہا، اور استغفر اللہ کہا، وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتن، یا لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹا دیا، یا کانٹا پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کر بازو ڈال دیا، او عظما عن طریق الناس، یا ہڈی پڑی ہوئی تھی اس نے اسے اٹھا کر لوگوں کے راستے سے علیحدہ کر دیا، الگ ڈال دیا، او امر بمعروف او نہا عن منکر عدد 60 و 300، یا نیکی کا حکم دیا، برائی سے کسی کو روکا۔ اس طرح اس نے 360 مختلف چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ، اس دن وہ اس حال میں شام کرے گا، وَقَدْ زَحْزَحَ عَنْ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے دور اور محفوظ کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غدا الی المسجد او راحا، جب بھی بندہ کسی مسجد کی طرف چلتا ہے، جاتا ہے، یا مسجد سے واپس ہوتا ہے، اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا، اللہ رب العزت اس کے لیے جب بھی وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں نزول تیار فرماتے ہیں۔
کلما غدا او راح، جب بھی وہ مسجد کی طرف جائے یا واپس ہو۔ نزل کہتے ہیں اس مہمانی کو کہ مہمان جیسے ہی کسی کے پاس پہنچے تو ہم فوراً اس کی ضیافت میں اور اس کے استقبال میں جو چیز پیش کرتے ہیں اس کو نزل کہتے ہیں، مہمانی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جو عمل ہے، مسجد کی طرف چلنا اور مسجد سے واپس ہونا، یہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے اور یہ اتنی اونچی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے، یعنی ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک، احسان کا معاملہ اور بھلائی کر سکتی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس اپنی پڑوسن کو تحفے میں دینے کے لیے، ہدیے میں دینے کے لیے بکری کا ایک کھر ہی موجود ہو، پائے کی ایک، گویا بکری کا ایک پایا ہی ہے، اور ہمارے اس زمانے میں تو ہمارے علاقے میں پائے بنانا اور پھر اس کو گویا اس کا سالن پکانا یہ ایک کار دارد ہے، کافی اس کے پیچھے محنت لگتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو بکری کے کھر ہوتے تھے اور پائے ہوتے، ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بکری کا ایک پایا ہی اگر ہے، کھر ہی ہے، اگر تم وہ اپنی کسی پڑوسن کو تحفے میں اور ہدیے میں دے سکتے ہو تو اس کو بھی معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ عام طور پر خواتین کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسن کو کوئی چیز بھیجنا ہے، کسی کو کوئی چیز دینا ہے تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے۔ جس دن کوئی اچھی چیز پکائیں گے، جس دن اچھی چیز بنائیں گے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم پڑوسیوں کو بھیجیں گے۔ باقی کوئی چھوٹی سی چیز ہے تو وہ اس کو اپنی شان کے اور گویا تحفہ دینے کے درجے سے کمتر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹی سی چیز بازو والوں کو بھیجی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو معمولی مت سمجھو، تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن تم اپنے جس پڑوسن کو بھیج رہے ہو تمہیں ان کے حالات کا کیا علم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں انہوں نے جو کھانا بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، چاول تو موجود ہے لیکن سالن ختم ہو گیا، اور تم تھوڑا سا سالن ان کو جو بھیجا رہے ہو تو اس وقت ان کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو جائے کہ بچہ کھانا کھاتا تھا، سالن نہیں تھا، لیکن ہم نے جو تھوڑا سا سالن بھیجایا تو ان کی ایک بڑی مشکل حل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی چھوٹی چیز کو معمول یہ سوچ کر مت رک جاؤ کہ ہم یہ چھوٹی سی چیز کیوں دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی معمولی مت سمجھو۔ شراح حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت کا ایک اور مطلب بیان کیا ہے کہ عورتوں کا ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑوس کی طرف سے یا رشتہ داروں میں سے کسی کی طرف سے اگر کوئی چیز آئی اور وہ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی سی ہے، معمولی سی چیز ہے، تو پھر اب وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتی ہیں اور گویا ناک بھوں چڑھاتی ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز یہ بھی بھیجنے کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری کوئی پڑوس سمجھو
بلکہ یہ دیکھو کہ ان میں محبت ہے، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز تمہارے پاس بھیجی ہے، اس لیے کہ تعلق جن سے ہوتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے، آدمی ان کے پاس کوئی چیز بھیجتا ہے تو ان کے جذبے کو دیکھو، ان کی نیت کو دیکھو، اخلاص کو دیکھو، اخلاص دیکھا جاتا ہے، محبت کے جذبے دیکھے جاتے ہیں، اور جو چیز سامنے ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نیکی کے مختلف راستے بتلاتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، اسے راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی، فوجد بئرا، تو اس نے ایک کنواں پایا، کہ فنزل فیہا، وہ کنویں میں اترا، فشرب، اور اس نے پانی پیا۔ کھیتوں میں جس انداز کے کنویں ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی آسانی سے اتر سکتا ہے، ثم خرج، پھر وہ کنویں سے باہر آ گیا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَسُ، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، اور وہاں جو گیلی مٹی پڑی ہوئی ہے اس کو وہ چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، کہ اس کتے کو بھی ایسی ہی شدید پیاس لگی ہے جس طرح کی شدید پیاس مجھے لگی تھی۔ فنزل البئر، تو اس نے وہ کنویں میں اترا، فملأ خفه ماء، اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی پانی نیچے سے نکالنے کے لیے، اس کنویں پہ تو ڈول بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے پاس اس کا موزہ تھا، اس نے اپنے موزے ہی کو اپنے پیر سے نکالا اور اس میں اس نے پانی بھرا، ثم امسکہ بفیہ، اور پھر جو کنویں ہوتے ہیں ان میں چڑھنے کے لیے بعض مرتبہ پیروں کے ساتھ ہاتھوں کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ چڑھنے کے لیے اسے ہاتھوں کو استعمال کرنا تھا۔ اب یہ جو موزہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اب یہ اگر ہاتھ میں پکڑتا ہے تو چڑھ نہیں سکتا ہے، اور چڑھتا ہے تو اسے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا ہے، تو اس نے اس کو اپنے منہ میں پکڑ لیا، حتیٰ رقیہ، یہاں تک کہ وہ کنویں کے اوپر چڑھ گیا، فسقى الكلب، اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی، اس کے اس عمل کو قبول فرمایا، فغفر لہ، اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لنا فی البہائم اجرا، کیا جانوروں کو بھی پانی پلانے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ فقال فی کل کبد رطبۃ اجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر جگر والے کو آدمی اگر پانی پلائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتے کو پانی پلانا، جبکہ کتا ایک ناپاک جانور ہے اور انسان اس کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے، لیکن اس جیسے جانور کو بھی پانی پلا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی نیکی کا راستہ ہے۔ اور وفی روایت للبخاری، بخاری شریف کی روایت میں ہے، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ چھوٹا سا عمل کہ جانور کو اس نے پانی پلایا، اور جانوروں میں بھی کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل فرمایا، اس کے لیے جنت کو طے کر دیا۔ وفی روایت لہما، اور بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے کہ بینما کلب یطیف برکیۃ، کہ ایک کتا
کنویں کے اطراف چکر لگا رہا تھا۔ قد کاد یقتلہ العطش، قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالے۔ اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، ایک عورت بنی اسرائیل کی جو نیک نہیں تھی بلکہ بدکار عورت تھی، اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت سے کنویں کے چکر لگا رہا ہے۔ فنزعت موقہا، تو اس نے اپنے موزے کے اوپر، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور آدھا موزہ استعمال کیا جاتا ہے جو پنڈلیوں تک نہیں ہوتا ہے، صرف پیر کا جو نچلا پیر کا جو حصہ ہے بس وہیں تک وہ ہوتا ہے، اس کو موق کہتے ہیں۔ تو فنزعت موقہا، جو موزے کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، تو اس نے اپنا وہ موق نکالا۔ فاستقت لہ بہ، اور اس میں پانی لے کر اس نے کتے کو پلا دیا۔ فغفر لہا بہ، اللہ نے اس کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کے بارے میں کبھی ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کیا اس نیکی سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ آدمی کون سی نیکی کے کام کو کس جذبے سے انجام دیتا ہے یہ کس کو خبر ہے۔ آدمی کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ کبھی آدمی بہت بڑا کام انجام دیتا ہے، بہت بڑی نیکی کرتا ہے، لیکن اس وقت اس کے دل میں وہ اخلاص اور وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے جو ایک چھوٹا عمل کرتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت کبھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک تو دل کی کیفیت کا اعتبار ہے، عمل کے سائز کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کرتے ہوئے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو معمولی نیکی ہے، اس سے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من زهر الطريق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنت میں اس ایک درخت کی وجہ سے چل رہا ہے جو راستے کے اوپر تھا، اور لوگوں کو اس کی وجہ سے آنے جانے میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ کانت تؤذی المسلمین، اس نے اسے کاٹ کر راستے سے ہٹا دیا کہ اس درخت کی وجہ سے جو راستے کے بیچ میں ہیں، اگر اندھیرا ہو تو آنے والے اس سے ٹکرا جائیں گے، اور کوئی کسی اور طرف دیکھ کر چل رہا ہو تو ٹھوکر لگ جائے گی۔ تو اس نے یہ سوچ کر اس درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک درخت کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں چل رہا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، کہ پورا درخت بھی نہیں بلکہ درخت کی صرف ایک ٹہنی جو راستے پر لٹک رہی تھی، درخت تو سڑک کے کنارے پر تھا لیکن اس کی ٹہنی راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ تو اب اس نے سوچا کہ یہ جو ٹہنی ہے، جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ ٹہنی سے ان کا سر ٹکرا سکتا ہے، اور اگر سواری پر سوار ہو کر جائیں تو پھر یہ ٹہنی ان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ تو اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ فقال، اللہ کے رسول اس نے سوچا کہ واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم، کہ میں اس شاخ کو، اس ٹہنی کو نکال کر توڑ کر بازو ڈال دوں گا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ فأدخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معمولی ٹہنی کے کٹ کر دینے سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق، کہ ایک آدمی راستے سے چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے کے اوپر ایک کانٹا پڑا ہوا ہے۔ فقال فأخرہ،
تو اس نے کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی ہے تو اس نے اس کو بازو ڈال دیا، فشکر اللہ لہو فغفر لہو، اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ ہم لوگ ہر کام میں اچھائی کو پسند کرتے ہیں۔ کپڑے پہننا ہو تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، لباس کو پہلے دھلتے ہیں اور پھر اسے پریس کرتے ہیں، استری کرتے ہیں اور اس کے بعد پہنتے ہیں کہ کھانا اچھا ہو۔ لباس پہننا ہو اور کھانا کھانا ہو تو پھر اچھے سے اچھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ مکان بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر مکان ہو۔ تو دنیا کی ہر چیز میں ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم آخرت کے اعمال انجام دے رہے ہوں، چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو، نماز ہو یا قرآن مجید کی تلاوت ہو یا تسبیح ہو، ان تمام اعمال کے اندر بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض دوست یہ سوچتے ہیں کہ بھی یہ تو مستحب ہے، آداب کی قبیل سے ہے، کوئی ضروری اور واجب تو نہیں ہے، کریں گے تب بھی ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن تھوڑا سا سوچئے، جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم صرف چاول اور سالن سے ہی کام نہیں چلاتے ہیں، ساتھ میں چٹنی بھی رکھتے ہیں، سلاد بھی ہوتا ہے، پاپڑ بھی رکھتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے اگر یہ چیزیں نہ رکھی جائیں تو دسترخوان پر کوئی کمی آنے والی تو نہیں ہے، یہ کوئی لازم اور ضروری تو نہیں ہے۔ اگر اچار نہ ہو، پاپڑ نہ ہو تو کیا پیٹ نہیں بھرے گا؟ کھانا آپ کا مکمل نہیں ہوگا؟ مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ دسترخوان کی زینت سمجھی جاتی ہے اور اس سے دسترخوان میں ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کو کھانے میں لذت اور مزہ آتا ہے اور اس کے کھانے کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل صدقات میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا تھے اور خود وضو نہیں کر سکتے تھے، اتنے کمزور تھے، کوئی خادم وضو کرا رہا تھا تو وضو کے دوران اس خادم نے انگلیوں میں خلال کرانا بھول گیا اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ خود انگلیوں کا خلال بھی نہیں کر پا رہے تھے، اتنی کمزوری تھی، لیکن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو اشارے سے کہا کہ انگلیوں کا خلال کرو۔ اس حالت میں بھی ایک چھوٹے سے مستحب عمل کا انہوں نے اتنا اہتمام کیا تو تب کہیں وہ اللہ کے مخصوص اور نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ چیز بظاہر بہت چھوٹی سی ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، لیکن اس سے اللہ کی عظمت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا یہ عمل اللہ کے سامنے خوبصورت شکل میں پیش کرنے کا داعیہ اور جذبہ اس کے اندر ہے، اس لیے وہ اس طرح اہتمام کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ گر جائے تو اس لقمے کو اٹھا لینا یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، اور فرماتے تھے کہ جیسے بادشاہ وقت نے آپ کو کوئی چیز دی اور جس وقت اس کی دی ہوئی چیز آپ کھا رہے ہیں اور بادشاہ دیکھ بھی رہا ہے تو اب آپ اسے کتنے اہتمام کے ساتھ اور کتنے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اول تو اس میں سے کسی چیز کو گرنے نہیں دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی چیز گر جائے تو پھر اسے فوراً اٹھا کر اور صاف کر کے کھا لیں گے، اس لیے کہ جس نے دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اگر میں ذرہ برابر بھی اس کی طرف سے بے توجہی برتوں گا تو دینے والے کی جو شان ہے یہ اس کے خلاف ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، جس وقت ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں
اللہ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے آداب کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے مسجد چلے۔ اب جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی مسجد میں پہلے سے پہنچ جائے، خصوصاً زوال سے پہلے آ جانے کا اہتمام کرے، اور امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو اس کی طرف دھیان لگائے، توجہ سے اس کو سنے، خاموش رہے، کسی کے ساتھ بات چیت اور گفتگو نہ کرے، کوئی لغو کام نہ کرے۔ اگر یہ سب کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس دن سے لے کر آئندہ جمعہ تک اور مزید 3 دن یعنی گویا 10 دن کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب ایک دن کا عمل تھا اور ایک دن میں بھی تھوڑے سے وقت کا عمل، لیکن اللہ ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے تو جمعہ کے دن یہ عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 دن کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 10 دن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن مس الحصى فقد لغا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جمعہ کے دن مسجد میں پہنچ کر جمعہ کے وقت ریت کو اگر چھوئے گا، اسے صاف کرے گا، تو پھر اس نے ایک بیکار کام کیا اور ایک لغو کام کیا، اور اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس ایک دن کے عمل پر اللہ تعالیٰ نے 10 دن کے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ جو اعمال ہیں، یہ نیکیوں کے مختلف راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی وقت کسی کو صرف 1 گلاس پانی پلایا جا سکتا ہے تو پھر 1 گلاس پانی پلا دینا یہ بھی انسان کو مغفرت کے خزانے عطا کر سکتا ہے، اللہ کا قرب بندہ پا سکتا ہے، اور نیکی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے تو اسی پر بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیکی کے جو مختلف راستے ہیں، آدمی جس وقت جن کا موقع ہو ان کو اختیار کرنے میں دریغ نہ کرے۔ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے، اس وقت نیکیوں کا وزن بھی بڑھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بندوں کی طرف مسلسل متوجہ ہے، اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو نیکی ہم سے ہو سکتی ہے اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔